فرمایا کہ علم ترا کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، کعبۃ اللہ کی تاریخ کے ساتھ مجرم کی سزا کا پہلو بھی اللہ نے ذکر کر دی کہ بھائی جب ابرا نے یمن سے ہاتھیوں کی لشکر لے کر بیت اللہ کو نست نابود کرنے کے لیے، بیت اللہ کو توڑنے کے لیے روانہ ہوا، کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، مگر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. میرے دوستوں آپ آئیے، پھر اللہ نے فرمایا، اس کی مثال بھی دیکھ لیں میرے دوستوں. فرمایا کہ علم ترا کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، کعبۃ اللہ کی تاریخ کے ساتھ مجرم کی سزا کا پہلو بھی اللہ نے ذکر کر دی کہ بھائی جب ابرا نے یمن سے ہاتھیوں کی لشکر لے کر بیت اللہ کو نست نابود کرنے کے لیے، بیت اللہ کو توڑنے کے لیے روانہ ہوا، کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، مگر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ان کی چونچ کے اندر میرے دوستو پتھریں ڈال کر جب ان کو برسات کر دی ہے، میرے دوستو جہاں لگتے تھے وہاں پھڑ کے خون چیر کے نکلتا تھا، اور وہیں میرے دوستو اتنے بڑے بڑے پھوڑوں کی جسے دانہ بن جاتا تھا. پورا ابرا کی ہاتھی لے کر اتنے بڑے لشکر لے کر آیا میرے دوستوں، اللہ نے کیسے تباہ کر دی. کیا انسان ہے، کیا ایٹم بم ہے میرے دوستوں، سارے ایٹم بم پھیل لیے. یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہدہد میرے دوستوں، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے چونچ کے اوپر پتھر کے ٹکڑے لے کر آیا، کنکریاں لا کر اسے برساتے رہے. کیا ایٹم بم ہے میرے دوستوں، جب اللہ چاہے ان پرندوں کے ذریعے سے پورے دنیا کو ہلاک اور برباد کر دے، تباہ اور برباد کر دے میرے دوستوں. تو فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس کی لشکر میں تباہی مچا دی. اسی طریقے سے میرے دوستوں ان کو دنیا میں ہی فعل بد کی سزا مل گئی. یہ دنیا میں مل گئی نا. اب چوتھی نمبر والسقف مرفوع، یعنی والسقف مرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی. بلند چھت سے آسمان بھی مراد ہے نا. البتہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے بیت المقدس کی چھت مراد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلند کی تھی. جہاں تک کہ آسمان بلند کا تعلق ہے تو میرے دوستوں ہر چیز کا حکم تو آسمان کی طرف سے ہی آتا ہے، یعنی آسمان بھی مراد ہے، اس سے بیت المقدس بھی مراد ہے. تو میرے دوستوں آپ آئیے، تو اس سے مراد عذاب الہی بھی ادھر ہی سے آتا ہے. جیسے قوم لوط آسمان سے آیا نا بھائی عذاب الہی، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے اوپر سے ہی عذاب نازل ہوا. اگرچہ اس کی تعلق زمین سے ہیں، فضا سے ہیں، لیکن عذاب کہاں سے آیا بھائی؟ آسمان سے. تو رزق بھی اللہ رب العزت آسمان سے ہی نازل فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پانچواں قسم کھائی ہے، والبحر المسجور، قسم ہے گرم کیے ہوئے دریا کی. جب قیامت برپا ہوگی میرے دوستوں، سخت حرارت کی وجہ سے سمندروں اور دریاؤں کی پانی بھاپ بن کر اڑ جائیں گے. جیسے ابھی دیکھے ہو بھائی، اللہ اکبر، گرمی شروع اور سمندر اور دریاؤں کی پانی میرے دوستو ابال کر اوپر آیا، اور وہ بارشوں کی شکل میں، بادل کی شکل میں آ کر میرے دوستوں ایسے برسایا، ڈیمیں بھی بھر گئے، نالے ندیاں بھر گئے میرے دوستوں، ڈیموں کے نیچے سے پانی جاری ہو گئی میرے دوستوں، سوراخیں ہو کر پورے کے پورے پاکستان کو بہا دیا. بول رہا ہے 3 سے لے کے 4 کروڑ لوگ سیلاب زدگان میں. کتنی تکلیف کی زندگی میرے دوستو. یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. جب تم اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگو گے، ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے، جب حلال و حرام کی تمیز نہیں کرو گے، جب جھوٹ بولو گے، جب فراڈ کرو گے لوگوں کے ساتھ، بے ایمانی والی سلوک کرو گے، اللہ کی دین کو چھوڑ کر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ کر جب تم دین سے دور ہو جاؤ گے، پھر اللہ کی عذاب تمہارے اوپر ایسے ہی آتے رہیں گے. لازمی نہیں ہے کہ وہی لوگ نافرمانی کیا ہوگا میرے دوستوں، اور لوگوں نے بھی کیا ہوگا، لیکن اللہ کے عذاب جب آتے ہیں اللہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں میرے دوستوں. کہیں اللہ کی ولی کیوں نہ ہو میرے دوستوں وہاں پر چھپے ہوئے، لیکن وہ بھی اس میں محفوظ نہیں رہیں گے. اللہ کی عذاب ان کے اوپر بھی یقیناً آ کر رہیں گے.